پاکستانی سفارتی مشن کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ پاک بھارت جنگ بندی کے لیے عالمی برادری کا کردار قابل تعریف ہے۔ نیو یارک میں چینی ٹی وی اور پاکستانی صحافیوں سے الگ الگ گفتگو میں بلاول بھٹو نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کو عالمی برادری نظر انداز نہیں کر سکتی۔ بھارت نے یک طرفہ طور پر سنتاس معاہدے کی خلاف ورزی کی۔ بھارت اگر سنتاس معاہدے میں تبدیلی چاہتا ہے تو ہم سے بات کرے۔ کوئی ایک ملک سنتاس معاہدے میں ترمیم کر سکتا ہے، نہ ہی یک طرفہ فیصلہ کر سکتا ہے۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ دیر پا جنگ بندی کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے۔ دہشت گرد حملوں پر بھارت اپنے موقف پر نظر ثانی کرے۔ پاکستانی صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا کہ بھارت تو دنیا کو نیٹ سیکیورٹی دینے کی بات کر رہا تھا، وہ دوسروں کو سیکیورٹی کیا فراہم کریں گے جو خود کو سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکے۔ جنہوں نے دوسروں کو سیکیورٹی دینا تھی وہ اپنے طیارے نہیں بچا سکے۔ وہ نیٹ سیکیورٹی دینے والا جس نے چین کے مقابلے میں کاؤنٹر ویٹ بننا تھا وہ پیپر ویٹ بھی نہیں رہا۔ بلاول بھٹو نے نیو یارک میں امریکی کانگریس کے پاکستانی کاکس سے بھی ملاقات کی۔ میدان عرفات میں آج حج کا سب سے اہم رکن وقوف عرفہ ادا کیا جائے گا۔ لاکھوں فرزندان توحید میدان عرفات پہنچ گئے۔ حجاج کرام نماز فجر کے بعد منی سے عرفات روانہ ہوئے۔ حجاج کرام میدان عرفات میں خطبہ حج سنیں گے۔ میدان عرفات میں قیام، دعا، توبہ اور استغفار کی جائے گی۔ حج کا خطبہ مسجد نمرہ سے اردو، انگلش سمیت 35 مختلف زبانوں میں ترجمے کے ساتھ نشر کیا جائے گا۔ عرفات کے بعد حجاج مشعر الحرام اور پھر مزدلفہ روانہ ہوں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ 2 روزہ دورے پر آج سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم کے دورے کے دوران ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات متوقع ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ وزیراعظم کی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات میں تجارت، سرمایہ کاری، مسلم امہ کی فلاح پر گفتگو ہوگی۔ وزیراعظم پاک بھارت کشیدگی کم کرانے میں سعودی کردار پر اظہار تشکر بھی کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق وزیراعظم کا دورہ سعودی ویژن 2030 کے تحت تعاون کے نئے راستے کھولے گا۔ پاکستان امریکی پابندیوں سے بچ گیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سفری پابندیوں کے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے۔ افغانستان، ایران اور یمن سمیت 12 ممالک کے شہری امریکہ میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ امریکی صدر کے حکم نامے کے تحت اس وقت ایریٹریا، ہیٹی، لیبیا، سوڈان، صومالیہ، میانمار، چاڈ، کانگو کے شہری بھی امریکہ نہیں آ سکیں گے۔ بعض ممالک کے شہریوں پر مکمل پابندی ہے اور بعض ممالک کے شہریوں پر جزوی طور پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ وائٹ ہاؤس میں تقریب سے خطاب میں امریکی صدر نے کہا کہ ہم پرامن قوم ہیں، ہم نے کم وقت میں بہت سی کامیابیاں حاصل کی ہیں، ہم اپنے ملک کو بچا رہے ہیں، یہ امریکہ کا بہترین دور ہے، ملک کی بہتری کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، امریکہ کو ایک بار پھر عظیم بنائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دنیا میں امن و استحکام کے خواہاں ہیں، پاک بھارت جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے امریکہ کے یوم آزادی کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ امریکی صدر سرد اور گرم جنگ کے خلاف ہیں، جنگ بندی میں ٹرمپ کے کردار کو سراہتے ہیں۔ ٹرمپ نے بغیر کسی شبے کے ثابت کر دیا ہے کہ وہ امن کے پیمبر ہیں۔ امن کے فروغ، اقتصادی روابط میں اضافے کے لیے صدر ٹرمپ کی کوششیں قابل ستائش ہیں۔ وزیراعظم نے کہا کہ 9/11 کے بعد پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بڑی قربانیاں دیں اور 2018 میں دہشت گردی کا خاتمہ کیا۔ پہلگام واقعے پر عالمی انکوائری کی پیشکش کے باوجود بھارت نے جارحیت کی، جس کے جواب میں پاکستان نے دفاعی کارروائی کرتے ہوئے بھارت کے 6 طیارے مار گرائے۔ I would like to extend my heartfelt felicitations to President Trump, the people of the United States, and of course to the people of Pakistan, because we are entering into a new phase of renewed friendship. The United States was one of those first countries recognizing Pakistan back in 1947. President Trump has shown beyond any ray of doubt and imagination that he is a man for peace. I would like to comment and appreciate this outstanding contribution of President Trump to bring ceasefire in this region. بھارت کو ہر محاذ پر شکست ہوئی۔ جنگی میدان کے بعد پاکستان کی کامیاب سفارت کامیابی پر نئی دہلی میں ماتم ہو رہا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی پریس کانفرنس کہا کہ پاکستان کا پہلگام واقعے پر موقف پوری دنیا کے سامنے ہے، حکومتی ایکشن کی تعریف ہو رہی ہے۔ بھارت کا 15 مقامات پر حملے اور F-16 کی تباہی کا جھوٹا دعویٰ۔ بھارت کے ساتھ کشیدگی کے دوران 60 ممالک کو انگیج کیا۔ دنیا نے پاکستان کی سفارتی کاوشوں کی تعریف کی۔ دوست ممالک کو آگاہ کیا کہ بھارت نے پاکستان
پاکستان پر جھوٹا الزام لگایا۔ پاکستان نے اپنے دفاع کا حق استعمال کرتے ہوئے بھارتی جارحیت کا جواب دیا۔ وقت نے بتایا کہ جو ہم کہہ رہے تھے کہ وہ سچ تھا، اور جو انڈیا ایون ان رائٹنگ میں اپنی پریس ریلیز میں کہہ رہا تھا کہ 15 جگہ ہم نے 7 اور 8 کی درمیانی رات کو حملہ کر دیا، وہ جھوٹ تھا۔ پھر وہ یہ جھوٹ نکلا کہ F-16 جو کہہ رہے کہ ہمارا گرا دیا انہوں نے، ہم نے حملہ کیا اس کے ساتھ، اور وہ ثابت ہوا جب ہم نے اپروچ کیا جو ریلیونٹ اتھارٹیز امریکہ میں، انہوں نے کنفرم کیا 24 گھنٹے کے بعد کہ کوئی F-16 نہ اڑا ہے پاکستان سے، نہ گرا ہے۔ یہ 6 اور 7 مئی کی درمیانی رات تک جو ہم اپنی پوزیشن کلیئر کر رہے تھے وہ قریباً 38 تھے، اور اس کے بعد اٹ کراس 60۔ جی پاکستان نے اپنی پوری گلوبل ایفرٹس کی، اور ڈپلومیٹک ایفرٹس ان کی بڑی سکسیسفل تھی، اور انڈیا میں کافی آپ نے دیکھا کہ اس کا ماتم ہو رہا ہے اور ایک دوسرے کو بلیم کیا جا رہا ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس، وفاقی وزراء سمیت 4 صوبوں کے وزراء اعلیٰ اور دیگر اعلیٰ حکام کی شرکت۔ اجلاس میں آئندہ مالی سال 2024-25 کے لیے بجٹ اہداف، قومی ترقیاتی پلان، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام اور میکرو اکنامک اہداف پر تفصیلی غور کیا گیا۔ قومی اقتصادی کونسل نے آئندہ مالی سال کے لیے 4000 ارب روپے کے ترقیاتی پلان کی منظوری دے دی، جبکہ وفاقی ترقیاتی بجٹ کے لیے 1000 ارب روپے مختص کرنے کی منظوری دی گئی۔ آئندہ مالی سال کے لیے 4.2% شرح نمو کا ہدف مقرر کیا گیا۔ زراعت، صنعت اور سروسز سیکٹر کے اہداف بھی طے کر دیے گئے۔ اجلاس میں صوبوں کے ترقیاتی بجٹ کی بھی منظوری دی گئی۔ اجلاس کے دوران ملکی مالی ترجیحات، معاشی استحکام اور سماجی اور اقتصادی ترقی پر تفصیلی مشاورت کی گئی۔ قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو کہا، ہمارا صوبہ معاشی طور پر سب سے اچھی پوزیشن میں ہے اور حقوق بھی مل رہے ہیں۔ یہ سلسلہ جاری رہا تو وفاق اور صوبے دونوں کو فائدہ ہوگا۔ ضم شدہ اضلاع میں ٹیکس نہ لگائے جائیں، ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ جس صوبے کا عوام کو فائدہ نہ ہو، ایسے منصوبے کا کوئی فائدہ بھی نہیں۔ اور ہمارا سب سے بڑا مطالبہ NFC ایوارڈ کا ہے۔ جب صوبہ سنبھالا تھا تو ملازمین کو دینے کے لیے 18 دن کی تنخواہ نہیں تھی، لیکن اب ہمارے صوبے میں استحکام آ چکا ہے اور مالیاتی ادارے بھی تعریف کر رہے ہیں۔ ہمارا جو صوبہ اس وقت معاشی طور پہ سب سے اچھی پوزیشن میں ہے۔ آج کی میٹنگ جو تھی وہ اس حوالے سے تھی کہ جو ابھی پتہ ہے بجٹ آنے والا ہے، فیڈرل بھی آئے گا اور صوبوں کا بجٹ بھی آئے گا، تو ظاہری بات ہے فیڈرل نے اپنے حساب کے مطابق بجٹ بنانا ہے اور ہر صوبے نے اپنی سوچ کے مطابق، اپنے ویژن کے مطابق بجٹ دینا ہے۔ لیکن الحمدللہ پختونخوا کے حوالے سے جو ایک اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اپنے رائٹ سے جو ہمیں نہیں مل رہے تھے، ٹائم ٹو ٹائم ہماری کنٹیسٹ کرنے کے بعد ہمیں وہ رائٹ انشاءاللہ مل رہے ہیں، اور ان کے ملنے سے ہمیں جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہے کہ پھر ہمیں ڈیپینڈنسی ختم ہو جائے گی ہماری آن فیڈرل گورنمنٹ، اور فائدہ بھی ہے، ایک فیڈرل گورنمنٹ کا بھی فائدہ ہے۔ NFC ہمارا مین تھا، وہ ہمارا انشاءاللہ ڈن ہے۔ نئے پروجیکٹس کے بجائے فوکس یہ کر رہا ہوں کہ جو پروجیکٹ شروع ہیں وہ جب تک عوام کو فیسلٹی نہ ملے نا، ایسے پروجیکٹ کا جاری رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جبکہ ہمیں جب صوبہ ملا تھا تو 18 دن کی تنخواہ نہیں تھی اس میں۔ نیا وفاقی بجٹ 17,500 ارب روپے کا ہوگا۔ نئے مالی سال کے لیے FBR کا ٹیکس ہدف 14,100 ارب روپے مقرر۔ وفاقی حکومت نے آئندہ مالی سال 2025-26 کے بجٹ کی تیاری مکمل کر لی۔ بجٹ کا حجم گزشتہ سال کی نسبت 1,300 ارب روپے کم ہوگا۔ نئے مالی سال کے لیے FBR کا ٹیکس ہدف 14,100 ارب روپے ہوگا۔ بجٹ میں دفاع، ترقیاتی منصوبوں، سود کی ادائیگیوں، سبسڈی گرانٹس اور محصولات کے اہداف کو حتمی شکل دے دی گئی۔ بجٹ میں سود کی ادائیگیوں کے لیے مجموعی طور پر 9,000 ارب روپے مختص کیے جانے کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جس میں مقامی قرضوں اور ان پر سود کی ادائیگی کے لیے 7,700 ارب روپے، جبکہ بیرونی قرضوں کی ادائیگی کے لیے 1,300 ارب روپے شامل ہے۔ سبسڈی کی مد میں 1,400 ارب روپے اور گرانٹس کی مد میں 1,620 ارب روپے خرچ کیے جانے کا امکان۔ BISP کے لیے 700 ارب روپے، جبکہ صوبائی حکومتوں سے 1,200 ارب روپے سرپلس ملنے کی توقع ہے۔ صوبوں کے ترقیاتی پروگراموں کے لیے 2,795 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے، جن میں پنجاب کے ترقیاتی پروگرام کے لیے 1,188 ارب، سندھ کے ترقیاتی پروگرام کے لیے 887 ارب، خیبر پختونخوا کے ترقیاتی پروگرام کے لیے 440 ارب اور بلوچستان کے ترقیاتی پروگرام کے لیے 280 ارب روپے رکھے جائیں گے، جبکہ ترقیاتی منصوبوں میں عالمی امداد کے تحت 802 ارب روپے مختص ہوں گے۔ آئندہ مالی سال کے لیے معاشی شرح نمو کا ہدف 4.2% مقرر کیے جانے کا امکان ہے۔ زراعت کے شعبے کے لیے 4.5%، صنعتی ترقی کے لیے 4.3%، جبکہ خدمات کے شعبے کے لیے 4% ترقی کا ہدف تجویز کیا گیا ہے۔ کابینہ ڈویژن کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 50 ارب 33 کروڑ روپے اور ارکان پارلیمنٹ کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے 50 ارب روپے خرچ کیے جائیں گے۔
سابق گورنر سندھ محمد زبیر کا تحریک انصاف میں شمولیت کا امکان. ذرائع کے مطابق محمد زبیر نے پی ٹی آئی کے پیٹرن ان چیف سے مشاورت مکمل کر لی ہے اور آئندہ چند روز میں یہ معاملہ پارٹی کی سیاسی کمیٹی کے سامنے رکھا جائے گا. ذرائع کا کہنا ہے کہ پیٹرن ان چیف کی جانب سے محمد زبیر کو گرین سگنل دے دیا گیا. پی ٹی آئی کی سینئر قیادت نے بھی محمد زبیر کی ممکنہ شمولیت کی تصدیق کر دی. محمد زبیر کی پی ٹی آئی میں شمولیت کو باضابطہ بنانے کے لیے عارف الوی کو بھی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں. چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی پر سیاسی پیش رفت. وزیراعظم نے اپوزیشن سے مشاورت کا اعلان کر دیا. سابق وزیراعظم اور قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں وزیراعظم شہباز شریف کی توجہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کی طرف مبذول کرائی. وزیراعظم شہباز شریف نے فوری الیکشن کے لیے نئے چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کے لیے اپوزیشن لیڈر کو مشاورت کی دعوت دے دی ہے. پیپلز پارٹی کے سخت موقف کے بعد حکومت نے چیف الیکشن کمشنر کو تبدیل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ الیکشن کمشنر نے اپنی مدت پوری کر لی ہے تو ان کو گھر جانا چاہیے. آئین خاموش نہیں ہے, اس نے اپنا راستہ بنایا ہے اور بتایا ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے چیف الیکشن کمشنر کے تقرر پر مشاورت کے لیے خط بھیجا ہے. تحریک انصاف چیف الیکشن کمشنر اور 2 ارکان کے تقرر پر مشاورت کے لیے تیار ہے. پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے انعقاد کا معاملہ. پنجاب حکومت کا بجٹ اجلاس کے بعد نئے بلدیاتی ایکٹ 2025 کو اسمبلی سے منظور کرانے کا فیصلہ. پنجاب حکومت نے مجوزہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں حاضری ترامیم پر بھی اتفاق کر لیا. پنجاب حکومت نے گزشتہ ماہ پنجاب اسمبلی میں نیا لوکل گورنمنٹ ایکٹ پیش کیا. ذرائع کے مطابق پنجاب حکومت نے لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں ڈی سیز کو حاصل اختیارات میں کمی پر آمادگی ظاہر کر دی. لوکل گورنمنٹ ایکٹ میں یونین کاؤنسلز کے فنڈز میں اضافہ سمیت کاؤنسلرز کو بااختیار بنانے پر اتفاق کیا گیا. پنجاب حکومت نے بلدیاتی الیکشن کے انعقاد کے لیے فنڈز کو بھی آئندہ مالی سال میں رکھنے کی منصوبہ بندی کر لی. پنجاب حکومت جولائی میں بلدیاتی ایکٹ کو اسمبلی سے منظور کروا کر الیکشن کے انعقاد کی راہ ہموار کرے گی. صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق کا کہنا ہے کہ بلدیاتی الیکشن ہر صورت میں جماعتی بنیادوں پر ہی ہوں گے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اے بی این نیوز کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے خلاف کیس میں مخالفین کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا. 2018 میں بھی ان پر اعتراض اٹھایا گیا تھا اور 2024 کے انتخابات سے قبل بھی یہی اعتراض دہرایا گیا. ان کا کہنا تھا کہ اسپیکر نے ان کے کیس میں خود فیصلہ نہیں کیا. عمر ایوب نے کہا کہ وہ انتخابی مہم نہیں چلا سکے لیکن اس کے باوجود 82,000 ووٹوں سے کامیاب ہوئے. انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ انہیں ڈی سیٹ کیا جا سکتا ہے لیکن وہ دوبارہ الیکشن کے لیے تیار ہیں. ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کی سیاسی کمیٹی احتجاج کے لائحہ عمل کا فیصلہ کرے گی. اسپیکر ایاز صادق صاحب نے اپنا جو اس نے چارجز میرے مد مقابل نے لگائے تھے اور اسپیکر کو بھیجے تھے 2018 میں ریٹرننگ افسر نے انہی چیزوں کو ایلیگیشنز کو رد کیا. میرے نامینیشن پیپرز ایکسیپٹ ہوئے, میرا مد مقابل ٹرائیبیونل میں گیا, وہاں سے اس کو منہ کے بل کھانی پڑی, سبکی ہوئی. 1 سیکنڈ کے لیے میں اپنے حلقے میں نہیں تھا. 82,000 کی ہری پور کی عوام نے پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ مجھے لیڈ دی. نااہل کر کے یہ کیا کریں گے؟ نااہل کریں, الیکشن کریں گے, الیکشن کریں گے, آ جائیں نا پھر. جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب ابھی تک یہ ڈیسائیڈڈ نہیں ہے. انہوں نے خود کہا ہے. سیکریٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ سنبڑیال الیکشن میں دھاندلی نہیں دھاندلا ہوا ہے. ضمنی الیکشن میں حکومت نے بدترین دھاندلی کی. پی ٹی آئی اس کو الیکشن نہیں مانتی. پولیس نے تحریک انصاف کے پولنگ ایجنٹس کو باہر نکالا. الیکشن میں پولیس کو رکاوٹ کی اجازت نہیں ہوتی. 8 فروری کو بھی حکومت نے ڈرامہ رچایا. یہ الیکشن نہیں کیونکہ انتخابات شفاف عمل کا نام ہے. وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا شیخ وقاص اکرم کی پریس کانفرنس پر رد عمل. کہا 39,000 ووٹوں کی لیڈ کے بعد دھاندلی کا الزام شرمناک ہے. پی ٹی آئی کو سنبڑیال میں ذلت آمیز شکست ہوئی. نون لیگ کا ووٹ 41 سے بڑھ کر 59% ہو گیا. پی ٹی آئی کا ووٹ 35 سے گھٹ کر 29% رہ گیا. فافن رپورٹ نام نہاد دانشوروں کے لیے کافی ہے. شکست تسلیم کرنے کے بجائے الزام تراشی پی ٹی آئی کی عادت ہے. سنبڑیال کے عوام نے ریاست مخالف بیانیہ مسترد کر دیا. یہ نشست ہمیشہ نون لیگ کی رہی ہے اور ناقابل شکست رہی ہے.
1947 سے شروع پاک امریکہ دوستی کا رشتہ اب شراکت داری میں بدل گیا ہے، جس کی بنیاد سب انسانوں کو جینے، آزادی اور مواقع تک رسائی کا حق دینے کے مشترکہ یقین پر ہے۔ امریکہ کے یوم آزادی کی تقریب سے امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر نے خطاب کیا۔ نیٹلی بیکر نے کہا کہ سفارتی میدان میں ہمارے تعاون نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ ختم میں مدد دی ہے۔ یہ ثبوت ہے کہ جب ہم ایک ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو مستقل تنازع کی صورتحال پر بھی امن کا راستہ تلاش کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف قیادت ملاقات کی نئی بلندیوں تک پہنچ رہی ہے۔ ہم مل کر امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کو نئی سرحدوں پر لے جائیں گے، جس میں سلامتی، تجارت، ثقافت، کرکٹ، تعلیم اور بہت کچھ شامل ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ٹک ٹاکر ثنا یوسف کے قتل کے الزام میں گرفتار عمر حیات کی شناخت پریڈ کی پولیس استدعا منظور۔ اسلام آباد کے ڈیوٹی مجسٹریٹ نے ملزم کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم دے دیا۔ ثنا یوسف قتل کیس کی تحقیقات میں اہم انکشافات بھی سامنے آ گئے۔ عمر حیات رینٹ کی گاڑی پر فیصل آباد سے اسلام آباد پہنچا تھا۔ ملزم رینٹ پر فارچونر گاڑی ساتھ لایا، گاڑی کا رینٹ بھی ادا نہیں کیا۔ رینٹ اے کار کا مالک بھی گرفتاری کے بعد پیسے لینے پہنچ گیا۔ گرفتاری کے وقت ملزم کی جیب سے صرف چند 100 روپے نکلے۔ ملزم خود کو لینڈ لارڈ کا بیٹا بتاتا تھا، جبکہ اس کا والد 16 گریڈ کا ریٹائرڈ ملازم ہے۔ ملزم ثنا کی سالگرہ پر کیک اور تحائف لے کر آیا تو اس سے ملنے سے انکار کر دیا۔ ملزم نے بیان دیا کہ ثنا یوسف کے نہ ملنے کا رنج تھا، جس پر قتل کیا۔